اب ناظرین، عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی پارٹی کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ بڑا مزیدار دیا انصار عباسی صاحب نے. یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرتے کیا ہیں پاکستان کے اب جو دانشور ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان قوم سے توقع رکھے ہوئے ہیں کہ وہ باہر نکلے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے ٹائیگرز بھی گیدڑ بن چکے ہیں. اب یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، باہر نکلو، سامنے آؤ، مقابلہ کرو. ٹائیگرز گیدڑ بن گئے. عمران خان کے ورکر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گیدڑ بن گئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی پی ایم ایل این کے ورکرز کو کہا کہ آپ گیدڑ بن گئے ہیں؟ کبھی پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کہا کہ آپ گیدڑ بن گئے ہیں؟ کبھی جماعت اسلامی کے ورکرز کو کہا کہ آپ گیدڑ بن گئے ہیں؟ کبھی فضل الرحمان کے ورکرز کو کہا کہ آپ گیدڑ بن گئے ہیں؟ لیکن عمران خان صاحب کے ٹائیگرز بھی گیدڑ بن گئے ہیں، یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ باہر نہیں نکلتے، احتجاج نہیں کرنے آ رہے، یہ طاقت کا استعمال نہیں کر رہے. لیکن ہوگا کیا؟ جس دن پاکستان تحریک انصاف نکلے گی احتجاج کرنے کے لیے، یہی انصار عباسی صاحب آپ میری لکھ کر رکھ لیں یہ بات، اس دن جو کالم ہوگا وہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے، میں بتاؤں گا آپ کو. یہی انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ سیاسی رستہ نہیں نکالتے، یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، یہ جتھے لے کر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں، یہ چڑھائی کیوں کر رہے ہیں، یہ گلی محلوں کو بند کر کے ملک کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں، تباہ ہوتی معیشت کو مزید تباہ کیوں کر رہے ہیں. یہ باتیں انصار عباسی صاحب نے بعد میں کرنی ہے. لہذا جب آپ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ تانے دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ احتجاج کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو ایکچولی آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر لوگ آپ کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں. تو کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو گئی ہے تو آپ نے ہر گلی سے اس طریقے سے لوگ نکالنے اور اس جگہ پہ آپ نے احتجاج کرنا ہے. دس از کالڈ اسٹریٹ موومنٹ. کیا وہ شروع ہوئی؟ ابھی میرے خیال میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، لیکن ابھی تک گراؤنڈ پہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. یہ اچانک سے وزیر اعلیٰ ایک جگہ نکلتے ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بڑی اچھی بات ہے، اس سے موٹیویشن ملتی ہے نوجوانوں کو، لیکن یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے. وہ ابھی ڈیزائن ہوگی، جب ڈیزائن ہوگی اس کے بعد کام شروع ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ گلی گلی محلے محلے لوگ جا رہے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ دنیا کے اندر چلی ہے، وہ کیسے چلی ہے ذرا ماڈل نکال کے آپ پڑھیں. ابھی تک خیبر پختونخوا میں یا پاکستان میں اس حوالے سے کچھ اس طرح کا نہیں ہوا. یہ کلیئرٹی اپنے پاس رکھیں. عمران خان صاحب کے لیے ان کی فیملی بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کتابیں ہم نے بھجوائی تھی. 11 کتابیں ہم نے عمران خان صاحب کے لیے بھیجی، 9 کتابیں عمران خان صاحب تک پہنچ گئی ہیں. ویسے عمران خان صاحب نے سینکڑوں کتابیں پڑھ لی ابھی تک جیل کے اندر. یعنی اگر آپ کتابوں کا ہی اندازہ لگا لینا تو عمران خان نے ہر 2-3 دن میں ایک کتاب ختم کی ہے. اتنی کتابیں جیل کے اندر عمران خان نے پڑھی ہیں. نواز شریف صاحب نے 2 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی جیل میں. 2 کتابیں، ٹائم ہی نہیں ملا ہوگا نا، ملاقاتیں ہی بہت تھیں، لوگ آئے رہتے تھے، فیملی بیٹھی رہتی تھی، اپنا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، فیزیو تھراپسٹ بیٹھا ہوا ہے، اپنے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، کہانیاں چل رہی ہیں، ٹیلی فون چل رہے ہیں، ہر طرح کی سہولت ان کے پاس ہے، دل بہلانے کے لیے لوگ موجود ہیں، فلمیں موجود ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ان کی جیل اور طرح کی تھی. زرداری صاحب نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ابھی 9 کتابیں بھیجی گئی. ایک کتاب جو ہے وہ فرید ذکریہ والی وہ واپس ہو گئی. اب وہ کہا گیا جی جج صاحب نے کہ وہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی. اور ایک کتاب جو ہے فلسطین والی وہ واپس ہوئی ہے. اور اگلی دفعہ عمران خان کی بہن کہتی ہیں کہ ہم اسرائیل والی کتاب بھیجیں گے، وہ ضرور ان تک پہنچ جائے گی، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کر پاکستان کی پالیسی میں بظاہر ایک بہت بڑا شفٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے کیونکہ جو قومی کانفرنس بیٹھی انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور اس کے اوپر ایک رولا پڑ گیا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کا کوئی اشارہ نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کی جائے، لیکن قومی کانفرنس کے اندر مذاکرات کی بات کی گئی. یہ ایک کنفیوژن ہے. اس پہ پہلے جو علیمہ خانم نے انٹرویو دیا، جو بات چیت انہوں نے کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اور قومی کانفرنس چاہتی کیا ہے، اور اس وقت مذاکرات کا کوئی ماحول بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، کیونکہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا سب سے بڑی خبر ہوگی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں. پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علیمہ خانم نے ابھی سٹیٹمنٹ کیا دیا. انہوں نے کہا جو بھی مذاکرات کی بات کرے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. کس کو عمران خان نے مذاکرات کا کہا ہے؟ عمران خان نے کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی. یہ عمران خان کی فیملی آپ سے کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. پھر
انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی نے کبھی مذاکرات کی بات نہیں کی. محمود خان اچکزئی کیا بات کرتے ہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں جمہوریت، رول آف لا اور انسانی حقوق کے تحفظ پر اکٹھی ہو جائیں. عمران خان کو میں منا لوں گا، یہی عمران خان چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کی عدالت کے بعد جب علیمہ خانم بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا. پھر اب فردر انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، لیکن پہلے ذرا ہم رک جاتے ہیں مذاکرات والے معاملے پہ. انہوں نے کہا جی عمران خان کے الفاظ میں دہرا دیتی ہوں. عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑے، یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کی جائے، شروع کیا جائے. تو ایک تو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات پہ. دیکھیں مذاکرات کی خبروں میں یہاں کچھ خبریں اور بھی چھپی ہیں. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات نہیں کرنے حکومت سے ابھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اختیار علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے کرنی ہے باہر موجود ہوتے ہوئے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو مذاکرات کے حوالے سے کچھ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس معاملے سے خود ہی باہر کر دیا ہے. اب مذاکرات ہونے کس چیز پہ ہیں، یہ ہے بڑا سوال. قومی کانفرنس پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے حجت تمام کی. انہوں نے کہا یہ نئے انتخابات کروا دیں اور 2024 میں جو انتخابات ہوئے اس دھاندلی کے اوپر انکوائری کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر تبدیل کروا دیں. یہ تین چیزیں تو اس وقت حکومت نہیں ہونے دے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک ایسی حکومت ملی ہے جو وہ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں تھی. مفت میں 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کو حکومت مل گئی. دنیا کے ایک بڑے اور طاقتور ملک کے اوپر جو ایٹمی قوت ہے اس کی حکومت انہیں بغیر مینڈیٹ کے مل گئی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ آئندہ انہیں مینڈیٹ ملنا بھی نہیں ہے. لہذا وہ کیوں اس حکومت کو ٹکرائیں گے اگر انہوں نے اسے قبول کیا ہے تو. دیکھیں اگر وہ اصول پسند ہوتے تو جس وقت یہ حکومت انہیں دی جا رہی تھی وہ اس وقت کہہ دیتے جناب ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن انہوں نے حکومت کو قبول کیا. حکومت قبول کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف رد عمل بھی آئے گا. لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے اب ٹائم پورا کرنا ہے. جب تک کہ آپ زور زبردستی انہیں نہیں نکالیں گے وہ نہیں نکلیں گے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو جائیں. اور دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا. یعنی کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اس کا جو نقطہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کی سیاست کرنے سے توبہ کریں، یا وہ معافی مانگ لے. عمران خان صاحب معافی کی ایک ڈیمانڈ ہے جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہے. پہلے یہ پیغام مختلف صحافیوں کے ذریعے سے آتا تھا، پھر یہ پیغام ہمیں خبروں کی صورت میں ملتا تھا، پھر یہ مختلف سیاستدانوں کے منہ سے ملنا شروع ہوا، اور اب ڈی جی ایس پی آر کے منہ سے ہم نے سنا کہ عمران خان صاحب یعنی وہ معافی مانگے اور معافی مانگ کے جو ہے معاملہ پھر آگے بڑھ سکتا ہے. بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ تو میں پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، کہ بعد میں کوئی پھڈا نہ ڈال دیں. اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ ایکچولی میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا عمران خان معافی مانگے گا، یا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، یا عمران خان معافی مانگنے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کے لیے پہلے آپ ایک چیز فرض کر لیں، یا آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ عمران خان نے اقتدار نہیں لینا، ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، اور وہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. فرض کریں وہ نظام سے کچھ بھی نہیں چاہتے. ساری چیزیں، ساری سیاست، فائدہ نقصان سیاسی، وہ سارا ایک جگہ پہ آپ الگ رکھتے ہیں. صرف آپ عمران خان کی شخصیت کو سٹڈی کریں، جس کو آپ سائیکولوجیکل انالیسس کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کیا، یا ایکچولی عمران خان کیا ہے. اگر آپ نے عمران خان کو سمجھ لیا تو آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہ شخص معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ میں آپ یہ رکھیے، کم سے کم اس ویلاگ کو سنتے ہوئے، کہ عمران خان کوئی لیڈر نہیں ہے. آپ اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں مثال کے طور پہ، اور اپنے دماغ میں آپ یہ بھی رکھ لیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی نہ وہ لیڈر ہے مثال کے طور پہ، نہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، نہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی چیزیں ابھی سوچ رہے ہیں. آپ فی الحال اپنے دماغ میں یہ رکھ لیں. اب صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی عمران خان ہے کیا، وہ بنے کیسے، ان کے پاس کیا سٹیٹس ہے، اور وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ جو بڑے بڑے سٹیکس ہیں نا، ملک، حب الوطنی، پاکستان کے لیے سوچ، پاکستان کی عوام کا درد، یہ بہت بڑی بڑی چیز ہے.
یہ بڑی چیزیں جب ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں. آپ ان کو سائیڈ پہ رکھ لیں. اب آپ آ جائیں صرف عمران خان. اگر عمران خان ذاتی طور پہ ایک آپ یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں سے مبرہ بھی ہو جائیں, ان سے باہر بھی نکل جائیں, تو ایکچولی عمران خان کیا ہے آپ اس کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے جس سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ معافی کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. یعنی عمران خان گرفتار ہے, جن لوگوں نے 9 مئی کے جن کے اوپر الزامات ہیں ان میں بیشتر لوگ گرفتار ہیں یا وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں, ملٹری کورٹس کے اندر بھی کیسز چلتے رہے ہیں. یہ سارے معاملات عدالت میں پینڈنگ ہیں. پھر عمران خان سے کیوں کہا جائے کہ وہ معافی مانگے؟ پھر تو انصاف ہونا چاہیے نا. اصولی بات یہ ہے کہ بندے اندر ہیں یا باہر ہیں, سارے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, تو پھر تو انصاف ہونا چاہیے. پھر تو معافی کا تقاضا ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ جو معافی کا تقاضا ہے اس سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ سسٹم اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ عمران خان irrelevant نہیں ہے. کم سے کم عمران خان اور اس کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے نقطہ نظر سے اتنے ریلیونٹ ضرور ہیں کہ ان کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. لہذا ان کا واپس آنا بھی ضروری ہے. اب ان کے واپس آنے کے لیے گنجائش کیا نکالی جائے, تو اس میں ایک معافی کا ایلیمنٹ ہے کہ جناب معافی مانگ لیں. یہ گنجائش نکل جاتی ہے تو عمران خان صاحب سسٹم کے اندر واپس آ جائے تاکہ سسٹم بھی اپنا کام کرتا رہے. یعنی معافی کی تبھی آئے گی نا چیز. عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, یا ان کی طرف سے کوئی ڈیل کی خواہش بھی نہیں آئی. انہوں نے اپنے منہ سے کہا بھی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو میں کر سکتا ہوں, ڈیل میں نہیں کروں گا, اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. یہ ان کا موقف ہے. اب یہ معافی والی بات آتی کہاں سے؟ یعنی جتنے صحافی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے یا حکومت کے قریب ہے یا ریاستی بیانیے کو بتاتے ہیں یا سسٹم کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں, وہ صحافی بار بار یہ نقطہ نظر لے کر آتے ہیں معافی والا. تو اس کا مطلب ہے کہ معافی کا ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے. اور یہ وہ گنجائش ہے جو عمران خان کے لیے نکالی جا رہی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم یہ بات سمجھ گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم کا چلنا اور آگے بڑھنا پاکستان میں مشکل ہے. لہذا یہ irrelevant نہیں ہے, still relevant ہے, تو اس کو واپس آنا پڑے گا یا لانا پڑے گا. تو اس کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. تو آج تو یہ بات آ رہی ہے معافی, ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اور ہو, یا ہو سکتا ہے پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہو یہ معافی عمران خان کو مانگنی نہ پڑے. یہ ساری چیزیں ابھی چھوڑ دیں. عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کیا ہے, ذرا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. دیکھیں خبریں بہت ساری ہیں, وہ باقی لوگ آپ کو ویلاگز میں بتا دیں گے, خبریں آپ کو مل جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان کیا ہے اور معافی مانگے گا یا نہیں مانگے گا. سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان معافی مانگے, کیونکہ سسٹم چاہ رہا ہے کہ عمران خان سسٹم میں واپس آئے. معافی مانگے گا تو واپس آئے گا نا. عمران خان نے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کی. سسٹم یہ بات کر رہا ہے کہ معافی مانگے اور سسٹم میں واپس آئے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان irrelevant نہیں ہوا ابھی تک. 1952 میں یہ شخص پیدا ہوا عمران خان. 1971 میں اس نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا. یہ پاکستان کا سب سے مقبول کھیل ہے کرکٹ, اور اس میں عمران خان جیسا ایک ہیرو آتا ہے 1971 میں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 71 کے اندر ایک نوجوان کرکٹ میں آیا اور 19 سال کی عمر میں ہیرو بن گیا. 70 کی دہائی کے اینڈ میں اور 80 کی دہائی میں زیادہ تر نوجوان آپ کو جو ملیں گے ان کا نام آپ کو عمران ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہیرو تھا اس دور کا. ان 20 سالوں میں یہ شخص اتنا بڑا ہیرو تھا کہ بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس شخص کے نام کے اوپر رکھے. یہ سب جانتے ہیں. پاکستان پورا اس کی گواہی دے گا کہ اتنا بڑا ہیرو کوئی نہیں تھا پاکستان میں. سارا میڈیا اس کے پیچھے ہوتا تھا, پریس جس جگہ پہ یہ جاتا تھا یہی آنکھ کا تارا بنتا تھا. پاکستان سے باہر یہ مفت ٹریول کرتا تھا. پوری دنیا کے اندر اس کی دعوت دینے کے لیے لوگ پیچھے پیچھے پھرتے تھے. یعنی اس وقت جو پی ٹی وی تھا اس کے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ عمران خان کا وہ انٹرویو کرے. اخباری نمائندے جو ہے وہ عمران خان کا ایک خبر چھاپ کے خوش ہو جاتے تھے. سب سے مہنگا پاکستان کا جو ماڈل تھا وہ عمران خان تھا. پاکستان کے کسی فلم کے ہیرو یا کسی ڈراما کے ہیرو کی بھی اتنی مقبولیت نہیں تھی جتنی اس شخص عمران خان کی رہی ان 2 دہائیوں میں. 1982 میں یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن گیا 10 سال کے بعد. یعنی 1971 میں قومی ٹیم میں آیا, 1982 میں قومی ٹیم کا کیپٹن بن گیا, اور 1992 میں 21 سال کرکٹ کھیلنے کے بعد ریٹائر ہو گیا. یہ ہے جی عمران خان کا کریئر. لیکن جب یہ شخص ریٹائر ہوا تو یہ ورلڈ کپ جیت کر ریٹائر ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ون ڈے انٹرنیشنل کا ورلڈ کپ ہے